میں آپ کے بات بتاؤں ایک چیز نا جس کے بارے میں بہت کم بات کی جاتی ہے، وہ ہے ڈیفینسو جہاد. علماء، محدثین، تمام فقہا، ابن تیمیہ، ابن القیم، ابن قدامہ، تمام کے پڑھ لیں، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، تمام فقہا کے وہ ہے کہ جب کسی بھی علاقے پہ مسلمانوں پہ حملہ ہو، ان پہ اٹیک ہو، ان پہ اپنے آپ کا دفاع کرنا فرض عین ہو جاتا ہے. جہاد دفع، جہاد طلب کی طرح نہیں ہوتا. افینسو جہاد، افینسو جہاد میں آپ کو ایک لیڈر چاہیے، آپ کو آرمی چاہیے، پرمیشن بیوی کو ہسبینڈ سے چاہیے. بٹ جہاد دفع میں بیوی کو ہسبینڈ سے پرمیشن نہیں چاہیے. یہ ہر انسان میں فرض ہو جاتا ہے. لیکن اگر وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ نہ کر پائیں تو دس ایکسپینڈس. اور علماء کی پوری کمیٹی نے کہا ہے کہ اس ٹائم ایجپٹ، لیبنن، جارڈن اور سیریا پہ جو سرکلنگ کنٹریز ہیں، ایجپٹ جڑتا ہے، لیبنن، جارڈن جو ہے نا بالکل ساتھ، یہ ایک سرکل بنتا ہے، سفیر بنتا ہے. سعودیہ قریب ہے لیکن نیبرنگ کنٹری اس سے نہیں ہے. ان پہ انہوں نے کہا ہے کہ ان کی ملٹریز، ان کے حکمران اور ان کے عوام الناس پہ یہ فرض عین ہے کہ ان کا دفاع کریں. اور اگر وہ بھی نہیں کرے، دس سرکل ایکسپینڈز ٹو سعودیہ، ٹو ٹرکی، ٹو آذربائیجان، ازبکستان اینڈ ادر کنٹریز، ایران. اینڈ اگر یہ بھی نہیں کرے، دس ایکسپینڈز ٹو دا ہول ورلڈ. یس آف کورس. رائٹ ناؤ ہم واللہ اگر ہم صبح اٹھیں اور ہم توبہ استغفار نہ کر رہے ہوں کہ یا اللہ میں ایک فرض ہے میرے پہ، میں اس کو ادا نہیں کر رہا، ہم ایک گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر رہے ہیں کرنٹلی ایز یو اسپیک رائٹ ناؤ، بیکاز ہم سب پہ فرض ہے. یس، یہ نو ڈاؤٹ حکمرانوں اور فوج پہ زیادہ، کیونکہ وہ ان کی اسٹینڈنگ ملٹری ہے، ان کی ایک لائٹی اور ایک پورا جو پوری آرمی کا سیٹ اپ ہے، ان پہ ایک ڈفرینس تو ہے. بٹ اگر وہ بھی نہیں کرے تو پھر الٹیمیٹلی ہم پہ آتا ہے. کیا ہم ویسے ہم عام عوام تیار ہیں اس چیز کے لیے؟ برو بتا اصل یہ کوشچن ہے بہت اچھا برو. سبحان اللہ، الم تری الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ والزکاۃ. مکہ کے دور میں نا جب صحابہ پہ ظلم ہو رہا تھا نا، تو قرآن کہتا ہے کہ آپ نے ان کو نہیں دیکھا کہ جن کو ہم نے کہا کہ ابھی ہاتھ روک کے رکھو، ابھی جہاد نہیں کرنا، ابھی کیا کرو، ابھی نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، اپنا تزکیہ کرو، اپنے آپ کو اسٹیبلش کرو ایمان پہ، توحید پہ. صحابہ نے تو کیا، بڑے منافقین بھی تھے. تو انہوں نے کہا کہ ہم پہ جہاد کیوں نہیں فرض کیا جا رہا؟ لیکن جب ان پہ جہاد فرض کیا گیا، یعنی وہ زمین سے چپک کے رہ گئے. برو یہاں پہ نا یہ آتا ہے کہ منافقین کی برو ایک کوالٹی ہے اور ایک ٹریٹ ہے کہ جو چیزیں ان پہ فرض ہیں اور وہ کر سکتے ہیں وہ نہیں کرتے. بٹ دے وانٹ جہاد، بٹ دے وانٹ تھنگس ان دیئر لائف کہ ہمیں جہاں بھیجنے دو. یہ پر منافقین کی کوالٹی ہے. اور جب ان پہ راستے کھولتے ہیں یا ان کو موقع ملتا ہے، دین دے سٹ ڈاؤن کہ ہمارے پیچھے بیوی بچے ہیں اور زمینیں ہیں اور پراپرٹی اور انویسٹمنٹس ہیں اور سب کچھ چل رہا ہے، ہم جا نہیں پائیں گے. اصل برو جو مسئلہ ہے نا یہاں پہ، جہاد ایک آنر ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے مومنوں کو دیتا ہے. کم من نبی قاتل معہ الربیون کثیرا. کتنے انبیاء تھے جن کے ساتھ قتال کس نے کیا؟ ربیون نے، جو رب والے تھے، یہ جو پریسٹ تھے اور سینٹس تھے، انہوں نے قتال کیا. تو بات یہ ہے کہ جب اگر ہمارے اندر تقوی اور اسلام اور ایمان نہیں ہے نا، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ اپرچونیٹی شاید پرووائڈ نہ کریں. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو ہمارے طرف آنے کی کوشش کرے گا ہم اس کے لیے راستے کھولیں گے. بات یہ کہ اگر میں آج فجر کی نماز نہیں پڑھ رہا مسجد میں، تو پھر میں جہاد کروں گا. میں اگر میوزک میں ہوں، میں اگر پورن ایڈکشن میں ہوں، میں حرام ریلیشن شپ میں ہوں، میں اگر کانسرٹس میں جا رہا ہوں، میرے سے نظریں نیچے نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے. یس، اللہ تعالیٰ جب جہاد دفع ہے تو کوئی بھی گناہ گار بھی اٹھ کے اس کو لڑنا چاہیے. بٹ الٹیمیٹلی یہ اللہ تعالیٰ کام لیتا ہے نا، اور اللہ تعالیٰ کام ان سے لیتا ہے جو اللہ کے ساتھ لائلٹی شو کرتے ہیں. سو اف یو ناٹ لائل ود اللہ رائٹ ناؤ، میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہماری فجر کی ترجمے جیسی ہو جائے نا، یہ حدیث نہیں ہے لیکن میرا ایک پرسپیکٹیو ہے، ہم غالب آ جائیں گے انتم الاعلون ان کنتم مومنین. لیکن ایک بات میں ایک چیز کلیئر کر دوں، کیونکہ یہ جو بات ہے نا آپ نے کی کہ جی فجر کی نماز کے لیے جو نہیں جا رہا، جی کیونکہ ہم کمنٹس پڑھتے ہیں، ہم کچھ چیزیں فیڈ بیک لے رہے ہیں لوگوں کو نا، کچھ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی بات. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی جب ریسکیو کا ٹائم ہوتا ہے نا، اس ٹائم پہ نماز اور روزے کی اور اس کی تلقین نہیں کی جاتی، اس ٹائم ریسکیو کرنا جاتا ہے. یہ آرگیومنٹ دیکھنے میں بڑا وہ لگ رہا ہے ٹھیک، لیکن یہ اس میں بہت بڑا فلا ہے. جو بات ہم یہ کہہ رہے ہیں، پہلی بات یہ بالکل کلیئر ہے. ہم مثال کے طور پہ ہم لوگ ہم اس وقت تڑپ رہے ہیں جہاد کے لیے، کوئی پاسبلٹی ہو، وی ول رائٹ اوے ول لیو فار دیٹ. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ہم اپنے بیوی بچوں، ہم کسی کی پرواہ نہیں کریں گے. وی ول لیو فار دیٹ اف دیر از اے لیجیٹمیٹ کال، پراپر کال فار جہاد، وی وانٹ ٹو لیو اینڈ اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں. اور یہ وہ ٹائم ہوتا ہے کہ جب ٹیررسٹ آرگنائزیشنز لائک ISIS اینڈ داعش اینڈ TTP والے لوگ نوجوانوں کو ہائر کرتے ہیں، جی اور وہ اپنے اس میں لے کے آتے ہیں کہ دیکھو حکمران تو نہیں کر رہے اور فوج تو نہیں کر رہی، اور ایک نعوذ باللہ کفر بوا کے مرتکب ہیں، تو ہمارے پاس آ جاؤ اور ان کے خلاف، اور وہاں سے ان کی پاور. میں یہ ایکسپلین کر رہا تھا کہ ہم
اس وقت اس تڑپ میں ہے, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ, اور بہت سارے لوگ, لیکن لوگ. دا ریالٹی از ویری بٹر. جیسے آپ نے پوچھا, دیٹ از دا رائٹ کوشچن ایکچولی, کہ حالات اس قابل نہیں ہیں کہ ہم اس جہاد میں جا سکیں, حالات نہیں ہیں. اور جب ہم کہتے ہیں کہ یار فجر کی نماز پہ پہنچو, ظہر عصر مغرب عشاء کی جو کال آ رہی ہے, اپنی ٹانگوں میں اتنی جان پہلے لے کے آؤ کہ اللہ کی کال آئی ہے تو تم اپنے کام چھوڑ کے وہاں پہ وہ آنسر کر سکو. ہمارا یہ مطلب نہیں ہے کہ نہیں جی نماز روزے صدقات ذکر میں لگے رہو, ہمارا یہ مطلب نہیں ہے کہنے کا. واللہ ہم جہاد کے لیے تیار کرنے کے لیے لوگوں کو یہ بات کر رہے ہیں. واللہ دس از دا بیسک اسٹیپ. اف یو سٹ ود علماء, اف یو contemplate over it, Allah will give you this حکمہ, جیسے طہ بھائی نے ایکسپلین کیا ہے کہ this base you have to rectify first. یہ جو بیس ہے نا, you have to make it strong. دیکھیں جہاد ایک آنر ہے, جیسے طہ بھائی نے ابھی بڑی اچھی انالوجی پیش کی. آپ یوں سمجھیں جہاد بالقتال, قتال جو ہے وہ ایک لیٹ سے ایک بہت بڑی توپ کے مانند ہے, لیٹ سے جس نے کسی کو توڑنا ہے, کرش کرنا ہے, کسی ظلم کو. آپ نے اگر ایک توپ چلانی ہے یا کہیں پہ فٹ کرنی ہے یا کچھ ایسا جو بہت بڑی فائر کر سکتی ہے اس کو لگانا ہے, آپ کو اس کی پہلے ایک بیس بنانی پڑے گی, اس کی کچھ ریکوائرمنٹس ہے, پہلے وہ چیزیں آپ کو نالج حاصل کرنا پڑے گا, اس میں اپنے آپ کو ٹرین کرنا پڑے گا, پھر آپ کو وہ آنر دیا جائے گا کہ اب آپ یہ توپ چلا سکتے ہیں, یہ ٹینک چلا سکتے ہیں. جب یہ سب کچھ ہوتا ہے ایک دم سینٹیمنٹس بالکل اوپر پہنچ جاتے ہیں اور بندے کو لگتا ہے کہ جی ہمیں ٹینک دو, ہم جا کے ابھی ٹینک چلا دیں گے. مثال لے لیں آپ, بالکل ایک آپ لے مین مثال کہہ لیں اس کو, اگر آپ کو ٹینک اور بہت سارا اسلحہ دے دیا جائے ہم جیسے لوگوں کو, عام عوام کو جو اس وقت یہ سوال کر رہی ہے, کیا یہ چلا لیں گے؟ نہیں کر سکتے. جہاد ایک ایسا آنر ہے جو آپ کو تب دیا جاتا ہے جب آپ جہاد کی بیس میں, جہاد کے لیے پری ریکویزٹ ہے کہ آپ کا ایمان اتنا اسٹرانگ ہو کہ آپ جب دشمن کے سامنے کھڑے ہوں گے نا, آپ اللہ کے لیے لڑ رہے ہوں گے وہاں پہ, نہ کہ کسی اور کے لیے. آپ کو وہاں پہ شہادت کا لطف شہادت سے پہلے ہی فیل ہو رہا ہوگا. ایون یو وڈ لو ٹو ڈائی دیئر فار دا سیک آف اللہ سبحانہ تعالیٰ. تب آپ کو اللہ تعالیٰ جہاد کی کیپیبلٹی دے گا. عمر بھائی, ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ روم میں یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ, کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر یہ حق بنایا ہوا ہے کہ وہ مومنین کی مدد کرے گا. ٹھیک ہے, یہ اللہ کا قرآن مجید میں وعدہ ہے کہ اللہ کے اوپر یہ حق ہے کہ اللہ مومنین کی مدد کرے گا. اور اسی لیے صحابہ کے لیے نا نمبرز واز نیور اے تھنگ, اٹ واز نیور اے پرابلم کہ کتنے مسلمان ہوں گے, وہ کتنے ہوں گے, بھئی اللہ ہمارے ساتھ ہے تو پھر کوئی ٹینشن نہیں ہے. سو ہمارے ہاں اس وقت جو سینیریو کریٹ ہوا ہے, اور آپ دیکھتے ہو تو سب سے پہلا جو, جس طرح ابھی طاہر نے بتایا نا کہ جو سب سے پہلا جو اوبلیگیشن ہے وہ تو آن گراؤنڈ جو لوگ ہیں وہ ہیں. لیکن یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ اٹس ناٹ این آرمی ورسز این آرمی. It's an army versus civilians. It's an army versus, it's not a military. It's not a war. یعنی